سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات اور نبی علیہ السلام کے فرمودات میں سے ایک فرمان پڑھا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور عیسائی آپ لوگوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لو۔ قرآن مجید کی جو دوسری آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں، مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ کرنے میں بہت آگے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ہاں تم میں سے اگر کوئی اٹھ کر جا کر ان سے دوستی کرتا ہے، یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ قرآن مجید کی جو تیسری آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تمام کی تمام باتیں نہ کسی نبی کی ہیں، نہ کسی تابعی کی ہیں، نہ صحابی کی ہیں، نہ ولی کی ہیں، نہ مولوی کی ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں میرے اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہودی اور عیسائی کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک ان کے مذہب کو تم اختیار نہ کر لو۔ دین اسلام کو جتنا زیادہ نقصان یہودیت نے پہنچایا ہے، تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی اور نے اتنا نقصان اسلام کو نہیں پہنچایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان یہودیوں کو کبھی اپنا دوست مت بنانا، ان عیسائیوں کو کبھی اپنا دوست مت بنانا۔ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی بات آئے گی، پہلے تو چلو آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ساری دنیا نے دیکھا، آپ افغانستان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کشمیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، موجودہ وقت میں فلسطین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سارا کا سارا کفر ایک پیج پر ہے، مسلمان الگ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔
اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان سے بخوبی واقف تھے. اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری وقت میں یہ حکم ارشاد فرمایا تھا: اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکالو. عرب سے یہودیوں کو. یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے مسلمانوں کی کہ یہودی عرب میں نہیں آ سکتے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم کی تکمیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کچھے یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال کر باہر پھینک دیا. تو میرے بھائیو دوستو، ہر زمانے میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے جس طرح دیگر اقوام ہیں، لیکن سب سے زیادہ صف اول میں جو آپ کو نظر آئیں گے وہ یہودی ہیں. یہودیت نے جتنے اسلام کو نقصان پہنچایا کسی اور نے نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک انتہائی طاقتور چیز دی ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان. ایمان مسلمان کا ہتھیار ہے. دنیا کی یقین ہمارے پاس F-16 ہے، ایٹم بم ہے، یہ بم ہے، وہ بم ہے، تیسرا بم ہے، چوتھا بم ہے. مسلمان کا بم ایمان ہے، اہم ہتھیار ہے. مسلمانوں نے اسی ہتھیار کے ذریعے سے یہودیت کی ہر مخالفت، ہر پروپیگنڈے کا ہر دور میں مقابلہ کیا تھا، کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں دنیا بھر کی انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، توجہ میری طرف کیجئے کہ مختصر وقت میں مختصر سی بات کر کے اجازت چاہوں گا. دنیا بھر کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی کی ہوں، ادھر کی ہوں، ادھر کی ہوں، چاہے وہ آپ کا اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، جو بھی ہیں، یہ سب کے سب مسلمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کھلونا بنایا ہوا ان لوگوں نے. ان سب کی کوشش روز اول سے ہے کہ دین اسلام کی اس کائنات سے صفایا ہو جائے. لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ دین اسلام نے صاف ہونے کے لیے نہیں آیا، دین اسلام صفایا کرنے کے لیے آیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بدین الحق لیظہرہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول کو یہ دین دے کر اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں. ہمارا ایمان ہے دین اسلام سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا. آپ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو اٹھائے ہیں، سب نے ہر دور میں اسلام کی مخالفت کی، لیکن اسلام آج تک برقرار ہے. آپ فلسطین کو اٹھا کر دیکھیں، اگر دنیا میں کہیں کوئی کتا مر جائے نا، یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا شور شرابہ آپ اتنا سنیں گے کہ آپ کے کان بہرے ہو جائیں گے. بابا ادھر اتنا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کوئی ایک انگریز مر جائے، امریکہ سے لے کر یورپ تک، فرانس سے لے کر اٹلی وغیرہ ان تمام علاقوں تک آپ یہی شور سنیں گے، وہ ہمارا آدمی مر گیا. لیکن ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے فلسطین پر کہ مسلمانوں پر، نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں.
کوئی انسانی حقوق کی تنظیم اس کے اوپر بولنے کے لیے تیار نہیں۔ سوال یہ ہے، آیا فلسطین میں بسنے والے مسلمان کیا انسان نہیں؟ وہاں کی عورتیں کیا عورتیں نہیں؟ کیا وہاں کے بچے بچے نہیں جن پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جن کو ایک دل رکھنے والا انسان دیکھ نہیں سکتا؟ میرے بھائیو دوستو، آج دنیا بھر کا کفر، دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی ہوں، چاہے وہ OIC کی ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں، سب کے سب چپ کا سانپ ان کو سادہ ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں، یہ مسلمانوں کی نسل کشی کی تنظیمیں ہیں، یہ مسلمانوں کی نسل کشی کی تنظیمیں ہیں۔ لیکن میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ ایک مسلمان کے خون کی قیمت تم سب کو مار کر بھی ادا نہیں کی جا سکتی، تم سب کو مار کے بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ میرے مسلمان دوستو، ہمارا فریضہ بنتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جب جسم کے کسی عضو پر تکلیف ہوتی ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا چلو پاؤں پر تکلیف ہو رہی ہے، کیا کہنا انگلی پر تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کی انگلی پر تکلیف ہو وہ اپنی انگلی کا علاج کرتا ہے، جس کے پاؤں پر تکلیف ہوئے وہ اپنے پاؤں کا علاج کرتا ہے، جس کے سر میں درد ہو وہ سر کے درد کا علاج کرتا ہے۔ اگر بسنے والا مسلمان فلسطین کا ہے وہ میرے جسم کا عضو ہے، بسنے والا مسلمان وہ کشمیر کا ہے وہ میرے جسم کا عضو ہے، بسنے والا مسلمان وہ افغانستان کا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے کا ہو وہ میرے جسم کا عضو ہے، اسے تکلیف ہوگی۔ میں مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں مجھے تکلیف ہوگی، پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کافروں کا علاج صرف ایک ہے جو میرے نبی نے بتلا دیا کہ اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کمر باندھنی پڑے گی، اس لیے کہ مسلمان کے پاس ایک اہم ہتھیار ہے ایمان، اور یہ ایمان ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس ایمانی ہتھیار کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں نے کبھی مسلمانوں کے خلاف میدانی جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ آمنے سامنے کی جنگ یہ لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ لوگ تنخواہ کی خاطر لڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ پیسے کی خاطر لڑتے ہیں، اور ایک مسلمان اس لیے لڑتا ہے کہ یا تو میں مر کر شہید ہو جاؤں گا، بچ گیا تو غازی بن جاؤں گا۔ مسلمان پیسے کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان شہادت کے لیے لڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا مسلمان۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کبھی کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کے خلاف میدانی جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کی، اس لیے کہ ایک مسلمان کے پاس ایمان کا ہتھیار ہے، ایمان کا ہتھیار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا، ان کا نام بھی حضرت انس تھا، وہ غزوہ بدر میں جنگ سے رہ گئے، تو انہیں کافی افسوس تھا کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس جنگ میں کیسے شریک نہیں ہو سکا۔
کہنے لگے اگر اگلی جنگ ہوئی تو دنیا دیکھے گی کہ انس جنگ کیسے لڑتا ہے۔ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ مسلمان کا ایمان کیسے ہوتا ہے۔ مسلمان جنگ ایمان کی بنیاد پر لڑتا ہے، پیسے کے لیے نہیں لڑتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگلے موقع پر غزوہ احد کا موقع آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے چچا تھے، بڑے جوش و خروش میں خوشی سے سرشار تھے کہ اب دیکھیں گے لوگ کہ انس کیسے لڑتا ہے کافروں کے خلاف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم سب نے دیکھا کہ جب لڑائی شروع ہوئی یہی حضرت انس تھے، یہ کافروں کے لشکر میں گھستے چلے گئے، چلتے چلے گئے اپنی تلوار سے کافروں کے سر اس طرح تن سے جدا کرتے جا رہے تھے، اس طرح ان کی صفائی اور کٹائی کرتے جا رہے تھے جیسے جو ہے نا کسی گاجر اور مولی کے باغ کی کٹائی کی جاتی ہے۔ کرتے لڑتے جب ان کی شہادت ہو گئی اور جب جنگ کا اختتام ہو گیا، ہم شہداء کو لینے کے لیے میدان میں اترے تو ہم نے ایک شہید کو اٹھایا جو پہچانا نہیں جا رہا تھا، لیکن جب اس کے جسم کے زخموں کو گنا تو جسم کے اوپر زخموں کے نشانات جو تلوار اور نیزے سے لگے تھے وہ 80 کے برابر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ غائب تھے، ہم سمجھ گئے کہ وہ اپنی منزل کو پا گئے ہیں، وہ شہادت کو پا گئے ہیں۔ ہم نے ان کی بہن کو بلایا، انہوں نے آ کر شہداء میں اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے اپنے بھائی کے ہاتھوں کے پوروں سے اپنے بھائی کی تلاش کی اور فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، اور جب ہم نے ان کے جسم کے زخموں کی تعداد گنی تو وہ 80 کے قریب تھی۔ میرے مسلمان دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو جنگ لڑتا ہے وہ تنخواہ کی خاطر نہیں، وہ شہادت کی خاطر لڑتا ہے، وہ شہادت کی خاطر لڑتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، ان کے ماموں ہیں حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ بھئی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 4-5 صحابہ کا لشکر تیار ہوا کہ ہم نے جا کر اس دین کو آگے پہنچانا ہے، تعلیم دینی ہے۔ یہ نکلے، راستے میں دشمن کا علاقہ آیا، ان دشمنوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور پہاڑوں کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ جب مسلمانوں کے 3-4 افراد کا صحابہ کرام کا یہ قافلہ نہتا ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے وہاں سے تیروں کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دی ان کے اوپر۔ میرے مسلمان دوستو، یہ بتانے لگا ہوں کہ ایک مسلمان پیسوں کی خاطر، تنخواہ کی خاطر نہیں لڑتا، شہادت کا شوق لے کر لڑتا ہے۔ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ آج کے ان فلسطین کے مسلمانوں نے ان صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کیا ہے کہ گولیوں کی بوچھاڑ ہے، میزائلوں کی بوچھاڑ ہے، یہ فلسطین کے مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہمیں شہادت منظور ہے، مرنا منظور ہے، لیکن میرے مسلمان دوستو وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے جب اپنے بچے شہید ہو چکے ہوں، جب اپنے گھر کے افراد شہید ہو چکے ہوں، آپ ان کے جنازہ اٹھا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے فلسطین کے مسلمانوں نے صحابہ کے دور کی یاد کو تازہ کیا کہ ہزاروں کے جنازوں کو اٹھا کر دین اسلام کو چھوڑا نہیں، تکبیر کے نعروں کو چھوڑا نہیں۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا رہا تھا، وہ چل رہے ہیں اور وہاں سے بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں،
تیر آتا ہے جب ان کے سینے پر لگتا ہے تو سینے پر لگتے ہی کہتا ہے فشت ورب الکعبہ، جب خون ان کے جسم پر پڑتا ہے تو کہتے ہیں فشت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا تھا، ان کا ایمان تو مضبوط ہونا ہی تھا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان فلسطین کے مسلمانوں کو جو اس دور کے مسلمان ہیں، لیکن یاد ان صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے، ان صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ میرے مسلمان دوستو، آج اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس وقت ہمارے وہ فلسطین کے مسلمان انتہائی مشکل حالات میں ہیں، انتہائی مشکل حالات میں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شہید ہو کر ختم ہو جائیں گے، یہ شہید ہو کر ختم ہو جائیں گے، کوئی یہ نہ سمجھے، اس لیے کہ شہادتوں سے کوئی ختم نہیں ہوتا۔ ہر شہید بیج بن کر زمین میں جاتا ہے، اور جو بیج زمین میں جائے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ تناور درخت بن کر نکلتا ہے۔ ان شہداء کا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا اور ساری دنیا دیکھے گی کہ پوری دنیا کے اوپر، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، آج پورا کا پورا دنیا کفر ایک پیش پر ہے، پھر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے ماضی قریب میں بھی سارے دنیا کفر کو ایک پیش پر دیکھا تھا۔ جب افغانستان پر امریکہ حملہ کرتے ہوئے تقریباً 50 ممالک کے افواج کو لے کر آیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے اس متکبر کو ہم نے سنا تھا کہ صبح تک میں افغانستان کا توڑا بھورا بنا دوں گا، لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ نہتے مسلمان جن کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، جن کے پاس میزائل نہیں تھے، لیکن ان نہتے مسلمانوں نے ان دنیا کفر کے 50 ممالک کے ناکو چنے چبوا کر آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑتا، مسلمان افراد کی بنیاد پر نہیں لڑتا، مسلمان کے پاس اہم ہتھیار وہ صرف ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر لڑتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ امریکہ دم دبائے بات چکا ہے۔ طالبان کل بھی افغانستان میں تھے، طالبان آج بھی افغانستان میں ہیں، تا قیامت طالبان افغانستان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے مسلمان دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وہ فلسطین کے مسلمان انتہائی مشکل حالات میں ہیں، ان کے لیے ہم کچھ اور نہیں اتنے دور سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اپنے خصوصی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، واللہ جب ان کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، جب وہ لوگ بتاتے ہیں کہ میرا پورا گھرانہ شہید ہو چکا ہے، اکیلا رہ گیا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے واللہ۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، وہ قربانی دے رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعاؤں کا کام جو ہے سر انجام دیں۔ ہمارے دین میں انشاءاللہ غالب ہونا ہے، مغلوب ہونے والا دین ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ ہمارے دین میں غالب ہونا ہے۔ آج مشکل حالات ہیں، کل آسان حالات بھی آئیں گے، لیکن ہمارا حصہ دعاؤں کے ذریعے سے، امداد کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارا تعاون ان کے ساتھ پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔